السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی۔ میں بہت دنوں کے بعد آپ سب لوگوں سے رابطہ قائم کر رہی ہوں۔ ان دنوں لائیا میں سرگرمیاں بہت تیز ہو چکی ہیں۔ گرمی کی شدت تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں بھی بےحد گرمی اور طوفان مچا ہوا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس گاؤں میں کس کی بد دعا ہے، اللہ کی طرف سے کس کی بد دعا دی گئی ہے۔ اس گاؤں کو ہم لوگوں نے اس وقت جانا جب ہم لوگوں کو یہ معلوم چلا فیاض کی ویڈیو سے کہ ایک ماں جو ہے اور ایک بیوہ بہن جو ہے کس طرح سے کھنڈر میں اپنی زندگی بتا رہی ہیں۔ ٹوٹا ہوا کھنڈر ہم لوگوں کو ویڈیو میں دکھایا گیا، ٹوٹے ہوئے اینٹوں سے بھرے ہوئے ان کے صحن ہم لوگوں نے دیکھا، گڈھوں میں ہم سب نے باتھ روم دیکھا۔ کوئی بھی انسان ہوتا اس کا دل پھٹ جاتا، اور ہم لوگوں نے بھی انسانیت کے ناطے اس آواز کو بلند کیا۔ اسی بیچ میں ان کے علی اسلم اور منور کے بھائی اسپین سے آئے، اور انہوں نے اپنی والدہ کا جب عالم یہ حال دیکھا تو وہ بے چین ہو گئے۔ ان کو سمجھ میں نہیں آئی یہ ہو کیا رہا۔ اس وقت ان کی ماں کے دماغی حالات بھی نارمل نہیں نظر آ رہے تھے جب وہ کار پہ بیٹھی ہوئی تھیں بیٹے کو لینے کے لیے، جیسے وہ بالکل ان کے آنکھ سے اور ان کے دماغ سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال کچھ دنوں میں ہی دلاور بھائی کی شادی ہوئی، اس کے بعد بھائیوں میں پھر ایک جوتم پیزار ہوئی اور گالی اور گلوچ کا ایک سلسلہ سٹارٹ ہوا۔ ننگی گالیاں، غلط باتیں۔ پہلے تو علی نے منور کو گالی اور ان کی بیوی کی لڑائی کے جھگڑے میں اپنی ماں کو گالیاں دی کہ میری ماں لڑائیاں کراتی ہے۔ پھر اپنے والد کو گالیاں سٹارٹ ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد بھائیوں میں جوتم پیزام کی باہر کے لوگوں کو آنا پڑا۔ بہرحال ہم لوگ بھی اس قافلے میں ایک ہمدردی کے ناطے شامل ہوئے، ایک ہمدرد انسان، ایک مسلمان کے ناطے ہم لوگوں نے غریب کی آواز بنے۔ ہم کو نہیں معلوم تھا کہ اصلیت کیا ہے، ہم نے تو وہی دیکھنا تھا جو یوٹیوب میں ہم کو دکھایا جا رہا تھا یا بتایا جا رہا تھا کہ علی ملتا ہے اپنے بھائی بہنوں سے یا اپنی والدہ سے ملتا ہے۔ کیا ہوتا وہ ہم لوگ نہیں جانتے۔ بہرحال شادیاں گزر گئیں، علی کا خاندان نظر نہیں آیا۔ کہ ہر موقع پہ علی جو تھا وہ بلیک میل کرتا تھا اپنے بھائیوں کو کہ شادی اچھی سے ہو جائے عباس کی، میری بیٹی ہے یہ، نہیں تو میں بہت ادھم مچاؤں گا، پھر میں اینٹ سے اینٹ بجاؤں گا۔ پولیس اور تھانوں کی ہم لوگوں نے ویڈیو دیکھی۔ بہرحال اگر دوستی ہو گئی آپس میں تو بہت اچھی بات ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب دوستی کے بعد ایک دشمنی کا سلسلہ چلتا ہے اس گاؤں میں۔ کیا اللہ کا عذاب ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اب بھائی بہنوں رشتہ داروں میں دوستی ہو گئی تو دوست میں لڑائی ہو گئی۔ اب یہی عظمیٰ اور شاہد علی کے دائیں اور بائیں شانے تھے، اب ان سے ان کی لڑائیاں جھگڑے اور دشمنی سٹارٹ ہو گئی۔ یہ ٹیپو بھائی جو تھے ایک زمانے میں علی کا ہی ساتھ دیتے رہے، ان کے ویڈیو میں نظر آتے تھے، ان کی کھاٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ جب دوستی ہوئی، دوستی بھی ماموں نے اور ٹیپو ویر نے کوشش کرانے کی کی تھی دونوں بھائیوں کے بیچ میں صلح۔ اب وہ بھی ان کے جو تھے وہ اپوزیشن میں آ گئے۔ جاوید ماموں کا بھی کہیں اب سین سے پتہ نہیں ہے۔ اب کیا دیکھ رہے ہیں جو چھوٹے چھوٹے یوٹیوبر اب بہت بڑے یوٹیوبر بن گئے ہیں۔ اب یہ جو ہیں سب شاہد ویر اینڈ فیملی جو ایک زمانے میں چودھری نہیں ہوتے تھے گاؤں کے، اب کہنا تو نہیں چاہیے، گاؤں کے غریب اور مظلوم لوگ ہوتے تھے، اب ان کا ایک بہت بڑا قافلہ تیار ہو گیا جو علی اور چودھریوں سے مقابلہ کر رہا ہے، جو چودھری تھے ذات کے چودھری، اور اس کے اب ان لوگ زیادہ پاورفل ہو رہے ہیں اور اب یوٹیوب کی جنگ سٹارٹ ہو گئی۔ اب اس یوٹیوب کی جنگ میں ہم لوگ بیچ میں پھنس رہے ہیں۔ ہمارا جو ایک خوبصورت سا ایک گروپ بنا تھا وہ بکھر گیا۔ ہم لوگ جو ایک اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا ہمارا گروپ کہتے نہیں قافلہ، ہم چلتے گئے اور قافلہ بنتا گیا، ہمارا قافلہ بکھر گیا۔ ہم سب ایک ساتھ ہنستے تھے، ہم ایک ساتھ آواز اٹھاتے تھے، اب ہر انسان اپنی الگ الگ کونے لے لیے، ہر آدمی نے اپنا اپنا ڈائریکشن لے لیا۔ افسوس ہوتا ہے، اسی لیے میں بھی یوٹیوب پہ اب کم آتی ہوں۔ کیا کہیں، لگتا تھا یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ گاؤں ہمارا گاؤں ہے، یہ پنڈ ہمارا پنڈ ہے، یہ لوگ ہمارے جن کے لیے ہم آواز اٹھا رہے ہیں یہ ہمارے لوگ ہیں۔ لیکن اب جیسے لگ رہا ہے ہر کچھ ایک ڈرامہ ہے، ہر طرف ڈرامہ نظر آ رہا ہے کہ سب ڈرامہ تھا، یوٹیوب ڈرامہ تھا۔ یعنی علی اپنی ماں والدہ سے ملتا تھا، ہم کو دکھانے کے لیے لڑائی جنگ تھی، وہ ڈرامہ تھا، تو ہم لوگ بیوقوف بنے۔ اس کے مطلب ہم لوگوں کو مینٹلی جسے کہا جاتا ٹارچر کیا گیا۔ پھر یہ ڈرامہ دکھا کہ ان کے آپس میں جو عباس اور عباس کی وائف جو ہیں ان کے جنگ اور ان کا بدلاؤ دکھانے لگے۔
نرسلا اپنا ڈرامہ دکھا رہے ہیں. تو یہ یوٹیوب جو ہے اب ایک نمائش اور ایک پیسے کی ریس بن چکا ہے، اور انسان غلطی پہ غلطی کرتا ہوا بہت غلط جا رہا ہے. اللہ ان کو سمجھ دے، اللہ ان کو عقل دے، صحیح راستے پہ آنے کے لیے دے، ان کو اللہ ہدایت دے کہ وہ صحیح راستے پہ آئے. بہرحال ہم لوگ جو ہیں کبھی بھی کوئی چیز ہوگی اس کے حق میں آواز اٹھائیں گے. مدثر بھائی کا ایک کردار نیا آیا تھا، اس سے کافی لوگ متاثر ہوئے. علی بھی آپ ان کے گروپ میں شامل ہو گیا. کس طرح سے پاسا بدلتا سمجھ ہی نہیں آتا. 2 دن پہلے مدثر بھائی اسی گاؤں میں آئے، علی ان سے ملے نہیں. ماں کے دروازے پہ گئے، ماں نے دروازے نہیں کھولے. مدثر بھائی کا کہنا تھا کہ انہی کے سامنے فون آیا کہ اب آئندہ میرے گھر پہ مت آنا. پھر مدثر بھائی نے ان سے دوستی کی. اللہ ان کو اچھا کرے، نیک دل انسان ہو گئے. تو اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس لیے اب بہتر یہ کہ لیا کی سٹوری ہم لوگ کلوز کریں اور دوسرے ایشوز پہ بات کریں. بہت سارے ایشوز ہیں، سوشل ایشو ہے، اکنامی ایشو ہے، ان سب پہ ہم لوگ اپنی بات کریں اور اپنے ویوز رکھیں. یوٹیوب کے لیے تو ہم لوگوں کو کوئی نہیں دیکھنے والا ہے، کیونکہ آج کل لوگ کہانیاں دیکھتے ہیں، اسٹوری دیکھتے ہیں، شوہر اور بیوی کی مار پیٹ دیکھتے ہیں، جسم سے اترے ہوئے کپڑے دیکھے جاتے ہیں، کس طرح سے شوہر بیوی پہ ظلم کرتا ہے اور بیوی کس طرح سے بدتمیزی کرتی. یہ سب یوٹیوب کی اب پسند بن چکی، جس میں ہم لوگ فٹ نہیں ہو پا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی آپ سب سے اجازت لوں گی. اگر میری بات آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہے تو مجھے لائک اور سبسکرائب کرنے کی کوشش کریں، اور اگر نہیں تو مجھے اجازت دیں، کوئی بات نہیں ہے. انشاءاللہ پھر آپ سے رابطہ قائم کروں گی. اللہ حافظ.